دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بے چارہ۔ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو حدیث نمبر 24، اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن جو ہوگا وہ ہوگا تصویر بنانے والوں کو۔ جو تصویر بنانے والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اب تصویر بنانا کسے کہتے ہیں؟ آ رہی ہے نا بات آپ کو سمجھ میں؟ تصویر بنانا والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ اور تصویر بنانا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ چاہے ہاتھ سے پینسل یا پین وغیرہ سے بنائے جسے ڈرائنگ کہتے ہیں، چاہے لیپ ٹاپ وغیرہ پر بنائے، چاہے کیمرے سے تصویر کھینچے، یہ سارے کے سارے جو تصویر ہے یہ سب کے سب تصویر کے اندر آتے ہیں، یہ سب تصویر کے حکم میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اب ایک تو وہ ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر بھی بنوائی جاتی ہیں جیسے ڈرائنگ ہوتی ہے۔ اچھا، تصویر سے کون سی تصویر مراد ہے؟ سب سے پہلے جو ہاتھوں سے بنائی جائے، نہیں، سب سے پہلے ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، نہیں، تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہے، یعنی انسان یا جانور یا پرندے ان کی تصویر مراد ہے۔ درختوں کی تصویر ہو گئی، پہاڑوں کی تصویر ہو گئی، یہ تصویریں مراد نہیں۔ ٹھیک ہے نا، جاندار کی تصویر مراد ہے۔ درختوں کی تصویر ہے، پودوں کی تصویر ہے۔ آپ کہیں کہ درخت اور پودے جاندار ہیں، وہ بالکل جاندار ہیں، لیکن وہ اس طرح کے جاندار مراد نہیں ہے۔ یہ جو انسان یا یعنی جن کی شکلیں ہوتی ہیں نا، شکلوں والے